اب یہ شیخ رشید صاحب کو حافظ صاحب ٹاسک مل گیا ہے کہ مدرسوں کے بچوں کو اب جلسوں میں نہیں آنے دینا ہے، علماء کرام سے وہ ملاقات کریں گے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے جو حکومتی ترجیحات ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کے جلسوں کا کراؤڈ تو بڑا کم ہو جائے گا حافظ صاحب، پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس شخص نے شیخ رشید کو یہ ٹاسک دی ہے کہ مدرسے کے بچوں کو پابند کرے کہ وہ جلسوں میں یوٹیلائز نہ ہو، کیونکہ جے ان کو جلسوں میں استعمال کر رہے ہیں، بنیادی مدعا یہ ہے۔ اب آپ عمران خان کی بھی ٹریک ریکارڈ دے کے ان کا واسطہ ہمیشہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا شیخ رشید کا بھی ٹریک ریکارڈ ذرا دے کے وہ مشہور ہے پنڈی بوائی کے نام سے، شیخ رشید شیدہ ٹلی کے نام سے، اس کا تاریخی پس منظر بھی ذرا دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، آپ مدرسے کی بچوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ جلسوں میں کیوں جاتے ہیں۔ کیا جمعیت علماء اسلام کی پورے ملک میں 30 لاکھ رکن سازی ہے، یہ 30 لاکھ کے 30 لاکھ یہ سارے مدرسے کے بچے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ہمیشہ 25 لاکھ 20 لاکھ ووٹ لیتے ہیں، اور اس ملک میں ہمیشہ چوتھے نمبر پر 5ویں نمبر پر جمعیت علماء اسلام کی ووٹ ہے۔ کیا یہ جو ووٹ ہمیں دیتے ہیں یہ سارے بچے ہمیں ووٹ دیتے ہیں؟ اور اگر مدرسے کی بچے کی بات آپ کرتے ہیں، اگر یونیورسٹی کی اور کالج کا بچہ سیاست میں حصہ لے سکتا ہے، تنظیم کا حصہ بن سکتا ہے، یونین کا حصہ بن سکتا ہے، وہ احتجاج کر سکتا ہے، وہ پولیٹیشن کا دائیں اور بائیں کڑے ہو سکتا ہے، ان کے پروٹیسٹ میں اس کے احتجاج میں شریک ہو سکتا ہے، شامل ہو سکتا ہے، اور جو بھی جوان پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون، جو بھی جوان جو ووٹر لسٹ میں اس کا ووٹ ہو، وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہو، وہ جس کو بھی ووٹ دے پارلیمنٹ میں بھیجنے کے لیے وہ حق رکھتا ہے، لہٰذا جس طرح وہ حق رکھتا ہے۔ حافظ صاحب یہ یونیورسٹی اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت، وہ ان کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے جلسے میں جا سکتے ہیں، اس کا پارٹ بن سکتے ہیں۔ مدرسے کے بچوں کے پاس آپشن نہیں ہوتا۔ سنیں نا، آپ میری بات سنیں۔ جی آپ فرمائیے۔ بابا میری بات سنیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، آپ اتنا لمبا سوال کرتے ہیں، میں سمجھ گیا آپ کے بات کو، میں کوئی پاگل نہیں ہوں، نہ بچہ ہوں، اشارے کو بھی سمجھتا ہوں، مجھے جلدی ہے، میرے جانا ہے میرے بھائی۔ بات یہ ہے کہ زبردستی آپ جا کے سروے کریں، پاکستان کے ہزاروں مدارس ہے، جا کے وفاق المدارس والوں سے بیٹھ کے بات کریں کہ آج تک جمعیت علماء اسلام نے بائی فورس کسی بھی مدرسے کی طالب علم کو استعمال کیا ہے اپنے سیاست کے لیے؟ ایک بات ہے نوجوان پاکستانی شہری کو، نوجوان طالب علم اگر یونیورسٹی کا ہو اس کو تو سیاست میں حصہ لینے کا حق ہے، اگر نوجوان مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہو اس میں سیاست کا حصہ لینے پر کیوں پابندی ہے میرے بھائی؟ دوسری بات یہ، آپ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں، حافظ صاحب آپ سوال سمجھے نہیں، سوال یہ تھا کہ مدینے کی ریاست میں ذرا تاریخ پڑھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میری بات سنیں یار، اگر وہ ایک طرف مسجد نبوی کا خطیب تھا، مسجد نبوی کا امام تھا، وہ میدان جہاد میں کمانڈر بھی تھا، اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق بھی تھے، ابو بکر صدیق بھی تھے، یہ سارے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے، ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، یہ سارے لوگ، وہ طلباء بھی تھے، صحابہ کرام، وہ مدینے کی ریاست میں مسجد نبوی میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے تھے، پیغمبر علیہ السلام ایز اے استاذ، ایز اے ٹیچر وہ پڑھاتے تھے، وہ شاگرد تھے۔ اسی مسجد نبوی سے جو مدرسہ ہے، اسی مسجد نبوی سے جو اس زمانے کی یونیورسٹی ہے، اسی سے جہاد کے لیے لشکر بھی تیار ہو جاتا تھا، وہاں عدالت بھی لگی ہوئی تھی، وہاں GHQ ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔ وہ کیا چیز وہاں نہیں تھی؟ وہاں انصاف اور عدالت کا میدان بھی سجایا ہوا تھا، وہاں سے جہاد کے لیے لشکر بھی تیار ہوتے تھے۔ لہٰذا اگر مدینے کی ریاست کی بات ہے، اس مدینے کی ریاست کا کردار تو یہ تھا۔ آج آپ مدینے کی ریاست کی دعویٰ کرتے ہیں، مثالیں چین کے دیتے ہیں، ناروے کے دیتے ہیں، سوئٹزرلینڈ کے دیتے ہیں، نیوزی لینڈ کے دیتے ہیں، امریکہ کی نظام کے دیتے ہیں، اور مدارس کو تالے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک نیا شوشہ بھی تم نے چھوڑ دیا کہ تم کہتے ہیں کہ میں تنخواہیں دوں گا 10,000 روپے، اس تنخواہوں پر ہم تکتے ہیں۔ کوئی بھی امام، کوئی بھی خطیب
آپ کے 10,000 روپے خیرات نہیں لیں گے. خیرات آپ کا کام ہے. جو بھیک مانگ رہا ہے پوری زندگی میں، بھیک کے علاوہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. مجھے یقین ہے کہ جس دن آپ کے سانس نکالنے کے لیے ارزائیل علیہ السلام آئے گا، اس سے پہلے آپ کہیں گے کہ سانس بعد میں نکالو، پہلے چندہ دے دو میرے اسپتال کے لیے. یہ ہے آپ کا طریقہ کار. بھائی آپ مدرسے کے نوجوانوں کو، وہ نوجوان ہے، وہ بالغ ہے، ان کو حق ہے سیاست میں حصہ لینے کا، جلسے میں، احتجاج میں. اگر کالج یونیورسٹی کا طالب علم حصہ لے سکتا ہے وہ بھی حصہ لے سکتا ہے. زبردستی کوئی کسی پہ نہیں کر سکتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.